حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے مرتبہ افضلیت کو مقام صدیقیت پر فائز کر کے میرا رب بیان فرما رہا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے مرتبہ صحابیت کو، اعزاز صحابیت کو نسبت صحابیت کہہ کر اور رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کے صحابی ہونے کا اعلان بھی قرآن میں فرما رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَصَدَّقَ بِهِ کہہ کر حضرت ابو بکر کے سچے ہونے کا اعلان بھی میرا رب فرما رہا ہے، حضرت ابو بکر کے صدق کا اعلان بھی میرا رب فرما رہا ہے، اور حضرت ابو بکر کے صدیق ہونے کا اعلان بھی میرا رب فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے مال کی پاکی کو بھی میرا رب فرما رہا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، رفعتیں، فضائل، مناقب اور خصوصیات اور اتنی ہیں کہ جن کو اگر اب آدمی سوچے کہ میں کس کس کو بیان کروں تو وہ ہمارے وقت تو ختم ہو سکتے ہیں، عمریں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن فضائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام ابو بکر کو بیان فرمایا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ابو بکر صدیق کے مقام کو متعدد احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تقریباً 40 احادیث میں نے جمع کی ہیں۔ 40 احادیث وہ ہیں کہ جن میں میرے مصطفیٰ نے نام لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو، آپ کی عظمتوں کو اور آپ کی رفعتوں کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی کا پارہ نمبر 10 ہے، سورت کا نام ہے سورہ توبہ، اور اس سورت کی آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جس وقت اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم سنایا گیا جبریل کے ذریعے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب اب آپ مکہ سے ہجرت کریں اور اپنے ساتھ اپنے ایک ایسے رازداں کو رکھیں کہ جو آپ کی خلوتوں کا بھی امین ہو، آپ کی جلوتوں کا بھی امین ہو، آپ کے پورے سفر کا امین ہو۔ تو اللہ کی جانب سے، حضرت جبریل کی جانب سے آپ کو پیغام دیا گیا کہ رب چاہتا ہے کہ آپ کے سفر ہجرت میں آپ کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو قرآن جب سفر کے دوران حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سفر ہجرت کو جس وقت کفار نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو آپ ایک گھر کے اندر آرام فرما تھے، تو آپ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، آپ نے دے کر آپ نے بعد میں ہجرت کر کے آنا ہے، میں ابو بکر کے ساتھ ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ صبح صبح کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن کی آمد تھی، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ سرکار ہمارے گھر پر تشریف لائے، حضور نے دروازے پر دستک دی، آپ نے فرمایا این ابو بکر، میرا ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اس وقت آرام کر رہا تھا، جیسے سرکار کی کان میں آواز پڑی تو ایک دم باہر نکل آیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ میں نے ہجرت کرنی ہے اور اس ہجرت کا ساتھی اللہ نے تجھے میرا بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت کا ساتھی سرکار کا کس نے بنایا؟ رب نے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے ساتھی، یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ پھر جس وقت حضرت ابو بکر صدیق اس سفر کو لے کر نکلے تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں کبھی سے حضور کے دائیں چلتا، کبھی بائیں چلتا، کبھی آگے کبھی پیچھے، تاکہ کوئی کہیں سے آ کر سرکار کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو پھر جب غار کے اندر پہنچے، غار سور کے اندر پہنچے، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ غار کے اندر حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
جب میں پہلے غار میں گیا، غار کی صفائی کی، حضور جب اندر تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کفار تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ فرمایا کہ صرف دونوں میں سے دوسرے نے کہا کہ جب غار کے اندر ہم تھے، کہ جب وہ غار میں تھے تو اذ یقول لصاحبہ، تو یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے صاحب یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانیہ اثنین کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ دو میں سے دوسرے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، ثانیہ اثنین سرکار کا ثانی بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو قرار دیا۔ پھر اس میں اللہ فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کہ ان اللہ معانا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب اور